آسما صاحبہ، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری ہوئی آج بڑے عرصے بعد. 108 میں ان کا سنوا چکا ہوں. انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا ہے، میں چاہوں گا ایک تو آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، اور دوسرا ہاؤ کم مولانا نے اتنی دبنگ انٹری اب آ کے ایک دم سے دیا آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اب یہ وہ ٹائم تھا جس میں لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان چھا گیا ہے، الیکشن سویپ کر گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، شاید 2/3 اکثریت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دم مولانا فضل الرحمان کی وہ منصور صاحب کہتے ہیں نا اپنے شوز میں سلطان رائی والی انٹری ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی. کیا کہیں گی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا احتشام. بالکل آپ نے درست کہا کہ بہت دنوں کے بعد انٹری مولانا کی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہ انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال ہے بہت دنوں کا غبار تھا جو کہ مولانا نے نکالا ہے. بالکل جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جو بھی عمران خان صاحب ابھی خطاب فرما رہے تھے، آپ نے ان کی بھی زبان سنی ہوگی، اور وہ ڈیلی آتے ہیں اور ڈیلی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، بلکہ جلسوں میں تو وہ مولانا کا نام ہی نہیں لیتے، ڈیزل ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے زرداری صاحب کو جس طرح سے پکارتے ہیں، اسی طرح سے وہ انہوں نے جو نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کا ککڑی نام رکھا ہے، کسی کا کچھ رکھا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور اس کا جواب اگر کوئی اس طرح سے دے تو ظاہر ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو، اپنے لیڈرز کی، ان کو تربیت لیڈرز کو کرنی چاہیے. اس طرح کی لب و لہجے سے لوگوں کو سکھانا نہیں چاہیے کہ آپ یہی الفاظ دہرائیں یا یہی بات کریں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ بہت دنوں کے بعد جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اتحادیوں کی، جس میں کہ یہ فیصلہ کیا گیا دوبارہ کہ آئینی مدت پوری کی جائے گی اور حمزہ شہباز جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، اس میں اتحادیوں نے اس بات کے اوپر بہت فوکس کیا کہ ہم کس طرح سے مقابلہ کریں، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے، جو ہمیں اطلاعات ملی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر طرح سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مشکل فیصلے بھی ہم سے کروائے گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تمام فیصلے کرانے کے بعد جو ہے وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک شبہ ہے جس کا اظہار جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کیا ہے. تو اب اس کے بعد سے انہوں نے یہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، بلکہ کل کسی نے ذکر بھی کیا کہ وہ شاید بہت اس کا جواب جارحانہ پالیسی اب اختیار کی جائے گی، اور ہر چیز کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور پھر یہ افسوسناک واقعے آپ نے دیکھے اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا بھیرا انٹرچینج کے اوپر، اور اسی طرح سے اس سے وہاں مختلف جگہوں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، لیکن اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور فوکس کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر انتقام لینا ہے تو پھر تو سیاست نہیں چل سکتی. لیکن عمران خان صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں، جس طرح سے دباؤ بڑھا رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اس پریشر کے انڈر ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر عدالت آپ کو پسند نہیں ہے، آپ عدالت کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. اگر جرنیل آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی منمانی اپنی وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، تو وہ آپ کو وہ ناپسند ہے، وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، کبھی جانور ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو صحافی پسند نہیں ہے جو کہ بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو وہ آپ کو صحافی ناپسند ہو جاتے ہیں، وہ لفافہ ہو جاتے ہیں. ان کے آپ دیکھیں کس طرح سے بغیر کسی ثبوت کے عمران خان صاحب جو ہے لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں. ابھی بھی وہ الزام لگا رہے ہیں مستقل. ان کے لوگوں کی آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی ہے. مطلب آپ ظلم خدا کا یہ دیکھیں کہ ان کے لوگوں کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کی آڈیو آ رہی ہے. یہ جو چنیوٹی صاحب ہیں یہ آن کیمرہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں ان کو ٹیلی فون کالز آئی ہیں. کوئی ٹیلی فون کال کا ریکارڈ، یہ تو ریکارڈ کرنا آپ کو مشکل کام نہیں رہا، لوگ کرتے ہیں خود ریکارڈ. اگر ان کو آ رہی ہیں کوئی ریکارڈنگ پیش کر سکتے ہیں. وہ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کی جماعت اور وہ خود لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، ہم نہیں کہتے کہ پیسہ نہیں چلا ہوگا، لیکن ایک طرف آپ کے پاس ثبوت ہے اور دوسری طرف آپ صرف الزام تراشی لگا رہے ہیں. اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بہت نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اور جو آپ نے کہا وائلنس، اس وائلنس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسی طرح سے رہا اور آپ نے اسی طرح لوگوں کو انکریج کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، تو کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ سب چل پڑا تو اس کے بعد پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اس طرح کی سچویشن سے. تو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرا خیال ہے.